بنی اسرائیل کے ایک راہب کا عبرتناک واقعہ۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب برسہ برس سے اپنی عبادت گاہ میں مشغول عبادت تھا، اور لوگ دور دور سے اس سے علم جاننے آتے تھے، اور اس کی عبادت کا بڑا چرچا تھا۔ اور اس بستی میں 3 بھائی رہتے تھے، جن کی ایک نہایت حسین و جمیل بہن تھی، اور وہ بیمار تھی۔ ایک بار ان بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہن کو کہاں چھوڑ جائیں۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب کے پاس چھوڑ دیں گے، جو بڑا متقی و عبادت گزار آدمی ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بہن مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا یہ راہب انتظام کر دے گا، اور اگر جیتی رہی تو اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ سب مل کر راہب کے پاس آئے اور اس سے گزارش کی کہ یہ ہماری بہن بیمار ہے اور ہمیں سفر درپیش ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ مر جائے تو تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں، اور اگر جیتی رہی تو اس کی حفاظت فرمائیں، ہم لوگ واپس آ کر لے جائیں گے۔ راہب نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ لوگ رخصت ہو گئے، اور راہب نے اس لڑکی کا علاج معالجہ کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی، اور اس کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اور راہب کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ زنا کرے، مگر راہب بچتا رہا، مگر شیطان اس کو مزین کر کے سامنے لاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ راہب ایک بار زنا کے فعل شنی میں مبتلا ہو گیا، اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کو شرم دلائی کہ تو نے کیا حرکت کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ راز دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو تیری کس قدر رسوائی ہوگی۔ پھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کا علاج یہ سمجھایا کہ اس لڑکی کو قتل کر دے، تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے، اور اس کے بھائی آئیں تو کہہ دینا کہ وہ بیمار تھی اور فوت ہو گئی۔ چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے تو راہب کے پاس اپنی بہن کو لینے آئے۔ اس نے کہا وہ انتقال کر گئی اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا صحیح ہوگا اور چلے گئے۔ ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں، بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے، اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلاں درخت کے پاس کھدائی کرو تو تم کو تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی، دیکھ لینا۔ سب بھائیوں کے خواب میں جب اسی طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو سچ سمجھ کر درخت کے پاس کھدائی کی، اور واقعی وہاں سے ان کی بہن کی مقتول لاش برآمد ہوئی۔ جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعہ سے باخبر کیا اور وہ اس پر مطلع ہوئے تو ان کو غصہ آیا اور راہب کو مارنے آئے، اور شیطان نے ادھر جب راہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو قتل کرنے آئے تو اب راہب سے کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ کر، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے سجدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بری ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ انسان ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کیسے کرتا ہے، پہلے زنا، اس کے بعد قتل، اور اس کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا۔ نوٹ: یہ سارا واقعہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں کتاب سے لیا گیا ہے۔